इस्लामाबाद पर लश्कर कशी नाकाम बना दी। सिपा सालार और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर ताउन किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया। फसादियों और मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। 9 मई के मुल्ज़मान को बर वक्त सजाएं मिलती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। फितने की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। एक शख्स पाकिस्तान को कुर्बान करने पर तुला हुआ है। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है। एहतजाज की वजह से मईशत को यौमिया 190 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। PTI को तकलीफ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से क्यों बच गया। जत्था बंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। वजीर आजम ने शोहदा के लिए दुआ भी कराई। इस्लामाबाद में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ 8 पर्चे कट गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वक्कास अकरम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। PTI की मकामी क़यादत और हज़ारों नामालूम अफराद भी नामजद। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनी गाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और निलोर में दर्ज की गई। पार्टी पर पाबंदी से मुताल्लिक शौक पूरा करना है तो कर लें। D चौक पहुंचने का कहा था, पहुंच कर दिखाया। अपनी हिकमत अमली पर मुतमईन हूँ। सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को निकालना पड़ा। वो माँ का दर्जा रखती हैं, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा एहतजाज कॉल ऑफ करने का मकसद मजीद जानों को बचाना था। बुशरा बीबी पर एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। मेरी गिरफ्तारी के बाद उनको नुकसान पहुंचता तो जिम्मेदार कौन होता। बानी PTI की कॉल पर लाखों लोग निकले। धरना एक सोच और फिक्र है जो बानी PTI ही ख़त्म कर सकते हैं। मानसेहरा में खिताब करते हुए अपने ऊपर हमले की FIR कटवाने का ऐलान किया। कहा अल्लाह हमारे शहीद कारकुनों की मग़फ़िरत फरमाए। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। उमर अयूब ने कहा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई में भी हमें फंसाया गया, तशद्दुद भी हम पर और FIR भी हम पर। ये कौन सी इंसानियत है। चैलेंज करता हूं, कोई एक लाश दिखा दें। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं मिल रहा। ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब से ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पेम्स का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा पाकिस्तान भर में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कें खुली हैं, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मुस्बत रुझानात दिखा रही है। गुज़श्ता 3 दिनों में होने वाली तकलीफ के लिए माजरत खां हैं। इक़दामात शहरियों को मुजाहिरीन से बचाने के लिए जरूरी थे। PTI पर पाबंदी लगने जा रही है। सेनेटर फैसल वावडा की पेशगोई, बोले पहले ही कहा था कि हुकूमत धोने के लिए तैयार है और धो भी दिया। गेद बानी PTI की जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हैं। उनकी जान बचाने के लिए बुशरा बीबी से जान छुड़ाना पड़ेगी। इस खातून ने बानी PTI को उनके वफादारों से अलग किया। बानी PTI समेत तमाम लीडर कह रहे थे संगजानी में बैठो। खातून कह रही थीं D चौक चलो। बुशरा बीबी ने PTI को हाईजैक कर लिया है। नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे, उन्हें बीबी हटा देंगी। अली अमीन की गिरफ्तारी टल गई, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कंफर्म हो गई है। मुज़ाकरात ही हल हैं, फरीक़ैन चाहें तो ताउन कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशकश कर दी। कहा इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो लोग D चौक कैसे पहुँच गए। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं निकलता। ANP के सदर एमल वली खान ने कहा इक़्तिदार की हवस में इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। PTI के कारकुनों को कफन साथ लाने का कहा गया। निहत्ते कारकुनों के दिमागों से खेलकर बार बार रियासत पर हमला आवर होते हैं।
قائدین کارکنوں کو گرم میدان میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بہت مایوس کیا، قیادت میں مشاورت اور رابطے کا فقدان رہا، بڑی تعداد میں لوگ آئے لیکن ہمارا کوئی پلان نظر نہیں آیا۔ علی امین گنڈا پور کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کہتے ہیں لوگ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچ گئے لیکن بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ کہاں تھے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو عہدے نہیں لینے چاہیے تھے۔ ہمارے ترجمان کے مطابق بانی نے سنگجانی جانے کے لیے کہا تھا جس پر سب نے اتفاق کیا، لیکن بشرا بی بی نہیں مانی۔ بشرا بی بی کو فیصلہ سازی میں آنا چاہیے تھا، نہ ہی کسی کو ان سے مروب ہونا چاہیے تھا۔ بشرا بی بی کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، فیملی سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ بشرا بی بی کا فون بند ہے، جو لوگ ساتھ تھے ان کے بھی فون بند ہیں۔ بشرا بی بی کی گمشدگی سے متعلق قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو کی ARY نیوز سے گفتگو، بولی بشرا بی بی ڈی چوک سے جانا نہیں چاہتی تھیں، ان کو زبردستی نکالا گیا۔ علی امین گنڈا پور بھگوڑا ہے، دوسری بار بھاگا ہے۔ بشرا بی بی اور گنڈا پور گرفتاری کے ڈر سے بھاگے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آپ لوگ اور آپ کا نظریہ ناکام ہو چکا، ان کے پارٹی عہدیدار احتجاج میں نہیں تھے، اب لاشوں کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مشہور زمانہ انقلاب کل اسلام آباد کی سڑکوں پر فرار ہوتے دیکھا گیا، انقلاب کے اتنی تیزی سے بھاگنے کا عالمی ریکارڈ بنا۔ بشرا بی بی نے کارکنوں سے وعدے لے کر خود چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا آپشن بھی موجود ہے، یہ سب حکومت کے اختیار میں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ملک کی سلامتی، عزت، معیشت کے لیے مناسب نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہمارا جادوگر محسن نقوی کامیاب ہو گیا، ان کی جادوگرنی فیل ہو گئی، خود گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے اور کارکنوں کو چھوڑ دیا، انہیں لاڈلا بنایا گیا، آج وہی لاڈلا منہ کو آ رہا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد جمع، قرارداد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ارکان کے دستخط کل اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ بلو ایریا F7 کے تاجروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق تاجروں کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران اموات پر از خود نوٹس کی استدعا مسترد کر دی۔ کرم میں امن اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کیے جائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت کرم کی صورتحال پر اجلاس۔ علی امین گنڈا پور کو بریفنگ میں بتایا گیا فریقین کے درمیان 10 دنوں کے لیے سیز فائر ہوا ہے، مسئلے کے پرامن حل کے لیے مذاکرات جاری ہیں، نقصانات کے ازالے کے لیے تخمینہ لگایا جائے گا، محفوظ نقل و حمل کے لیے سیکیورٹی پلان SOPs جاری کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا صوبائی حکومت امن کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی، جام دہاق افراد کے لواحقین کو مالی امداد جلد یقینی بنائی جائے، مالی نقصانات کا تخمینہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ سیاسی کارکنوں پر طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے، مظاہرین پر ریاست اور حکومت کا حملہ ملکی آئین اور جمہوری اقدار پر حملہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سیاسی کارکنان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، حکومت کو کسی صورت یہ اختیار حاصل نہیں کہ مظاہرین پر چڑھ دوڑے۔ حکومت اپنی بقا کے لیے جمہوریت کی قبر کھود کر آمرانہ روش مضبوط کر رہی ہے۔ ظلم کرنے والے بھول رہے ہیں کہ کل انہیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی لاشوں کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے، پولیس ایکشن پر پہلے علی امین گنڈا پور پھر بشرا بی بی فرار ہوئی، منفی سیاست میں بشرا بی بی تو بانی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اسلام آباد پر یلغار کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری کے استعمال کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں، اخلاقی طور پر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں حکومت کا اختیار کھو چکی ہے۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ لاہور کی ATC نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا آج تک بانی پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت نہیں دیے گئے. سرکاری وکیل نے موقف اپنایا. ایک ہی وقت میں عسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے. جس فون سے احکامات جاری ہوئے وہ بانی پی ٹی آئی کے قبضے میں ہے. یہ حملے آج بھی ختم نہیں ہوئے. ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. این ای او سی کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان سے پولیو کا کیس رپورٹ ہوا. رواں سال کے پولیو کیسز کی تعداد 56 ہو گئی. صرف ڈی آئی خان سے 7 کیس سامنے آئے ہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. ایک دن میں سب سے زیادہ 4,695 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 99,000 کی سطح بھی عبور کر گیا. 100 انڈیکس 99,269 پوائنٹس پر بند ہوا. اسرائیل اور حزب اللہ میں معاہدہ طے. لبنان میں جنگ بند ہو گئی. اب کوئی بمباری نہیں ہوگی. امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا. کہا امن معاہدے کو دشمنی کے مستقل خاتمے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. جنگ بندی ابتدائی طور پر 60 دن کے لیے ہے. اس دوران اسرائیل جنوبی لبنان سے فوجیں واپس بلا لے گا. حزب اللہ کے جنگجو شمالی علاقوں سے نکل جائیں گے. لبنان میں اسرائیلی بمباری میں 3,000 افراد شہید, 15,000 زخمی ہوئے. لبنان کا $10 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار. الزیتون میں اسکول پر بمباری. 24 گھنٹے میں 33 فلسطینی شہید. اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی. جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے. صہیونی فوج کی جانب سے شمالی غزہ کا محاصرہ. 1.5 ماہ سے محصور لاکھوں فلسطینی کھانے کو ترس گئے. دواؤں سمیت دیگر بنیادی ضروریات کی بھی قلت. اقوام متحدہ کا کہنا ہے ہر ممکن کوشش کے باوجود شمالی غزہ تک رسائی نہیں مل رہی. روس نے یوکرین پر سب سے بڑا ڈرون حملہ کر دیا. 188 ڈرون برسائے. یوکرینی فوج کا کہنا ہے 76 ڈرون کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا. شمالی یوکرین میں روس کے حملے میں 2 شہری ہلاک ہوئے. G7 ملکوں نے روس کے ڈرون حملوں کی مذمت کی. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے. نواز شریف مودی سے بات کریں اور بھارتی ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان لانے پر قائل کریں. سابق کرکٹر کامران اکمل کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو. کہا دونوں کے تعلقات اچھے ہیں. مودی نواز شریف کے گھر بھی آ چکے ہیں. بھارتی وزیر اعظم ٹیم کو پاکستان بھیجنے میں مدد کر سکتے ہیں. پاک زمبابوے ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو سرپرائز کیا. دوسرا میچ پاکستان نے 10 وکٹوں سے جیتا. آخری میچ میں ٹیم میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں. میچ کل 12:30 بجے بلاویو میں شروع ہوگا. خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات. حکومت بلوچستان کا ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات کو پنک سکوٹیز دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں FG گرلز ڈگری کالج کی طالبہ طاہرہ عارف اور خاتون پولیس اہلکار کو پنک سکوٹی گفٹ کی اور بتایا کہ پنک سکوٹی اسکیم کے تحت جامعات, کالجز اور سیکنڈری سکولز کی طالبات کو سکوٹیز دی جائیں گی. قومی ٹیم نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. ایونٹ میں لگاتار تیسری فتح سمیٹی. نیپال کو 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا. پاکستان نے 101 رنز کا ہدف 7ویں اوور میں حاصل کیا. نعمت اللہ نے 73 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی.